اور سمندر میں جب تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے ذل من تدعون الا ایاہ، تو بھول جاتے ہو جن کو تم پکارتے ہو مگر اللہ ہی کو یاد رکھتے ہو، یعنی اللہ کے سوا تمام لوگوں کو تم بھول جاتے ہو۔ اس لیے کفار مکہ کی عادت تھی جب کشتی سمندر میں ڈوبنے لگتی تھی تو اللہ کو پکارنے لگتے تھے، تو جب ان کی کشتی ڈوبنے لگتی تھی تو وہ ایک مالک کو، ایک خالق کو، اللہ کو پکارتے تھے، اور جہاں کشتی سمندر سے باہر آئی، کنارے پر، ساحل پر آئی، فوراً اپنی بات سے مکر جاتے تھے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب تم کو نقصان پہنچا سمندر میں تو بھول گئے تم اس کو جس کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا، الا ایاہ، اللہ کے سوا۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، چنانچہ جب اللہ نے تم کو نجات دے کر کے کنارے تک پہنچا دیا، خشکی تک پہنچا دیا، اعرضتم، تو تم نے پھر اعراض کر لیا، پھر تم واپس اپنی بات سے مکر گئے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان بڑا ناشکرا ہے، نعمتیں ملتی رہتی ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا رہتا۔ سمندر سے بچ کے آ گیا، جان بچ گئی، بحر سے نکل کے آ گیا ہے، اب جو خشکی میں آیا ہے تو پھر اعراض کر رہا ہے۔ تو سمندر میں جان کا محفوظ رہنا، کشتی کا نہ ڈوبنا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کی ناشکری دریا سے نکلنے کے بعد، سمندر سے نکلنے کے بعد پھر شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہی باتیں، وہی رفتار بے ڈھنکی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، اسی پہ آ جاتے ہیں، اسی روش کو اختیار کر لیتے ہیں۔ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا تم مطمئن ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دھسا دے جنگل کے کنارے، او یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر پتھر برسا دے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کوئی نگہبان مت نہ پاؤ۔ یعنی کیا تم مطمئن ہو گئے ان باتوں سے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، تم پر اللہ رب العزت پتھر برسا دے؟ کیا تم مطمئن ہو گئے؟ حالانکہ تم کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے بلکہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے ایمان یہ ہے کہ خوف بھی ہو، امید بھی ہو، اور مایوس ہونا اور بالکل مطمئن ہو جانا یہ اسلام میں جائز نہیں۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا مطمئن ہو گئے تم کہ تم کو اس سمندر میں دوبارہ اللہ رب العزت لوٹا دیں، فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پھر تم پر ہوا کے ایک جھونکے کو بھیج دیں، فیغرقکم بما کفرتم، تو تمہاری ناشکری کی وجہ سے تم کو پھر ڈبو دیں، غرق کر دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ تم نے تمام معبودوں کو چھوڑ کے اللہ کو پکارا اور کہا کہ آپ اس مرتبہ بچا لیجئے، آئندہ ہم بات مان جائیں گے، لیکن جب ہم نے تم کو سمندر سے نجات دے دی اور کشتی تمہاری صحیح سلامت واپس پہنچ آئی کنارے پر، تو تم نے پھر ناشکری شروع کر دی۔ تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو دوبارہ تم کو اسی سمندر میں بھیج کر اور ایسے جھونکا ہوا کا بھیجے کہ جس کی وجہ سے تم کو اسی میں غرق کر دے، تمہاری اس ناشکری کی وجہ سے جو تم نے پہلے ایک مرتبہ کی ہے؟ تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو ان باتوں سے؟ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر تم اپنے لیے ہمارے اوپر کوئی پوچھنے والا بھی نہیں پاؤ گے، ہم سے کوئی پوچھنے بھی نہیں آئے گا کہ اللہ آپ نے ان کو کیوں ہلاک کر دیا، ان کو کیوں آپ نے جو ہے ڈبو دیا، ہم سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو تم جب دوبارہ کشتی میں سوار ہو تو ہم دوبارہ تم کو اسی پہ ڈبو دیں، لیکن تم تو بالکل نڈر ہو گئے، تمہیں تو ڈر ہی نہیں لگتا ہے۔